اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود ماننا، کسی کو آسرا ماننا ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ مددگار بنا لیے، سہارے بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. ان کی مثال مکڑی ہے. یہاں ٹھہریں گے ذرا سا. مکڑی جالا بناتی ہے نا، بہت کمزور ہوتا ہے یہ جالا، ہوا کے ایک جھونکے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اور جب بھی کوئی چڑیا یا کوئی جانور مکڑی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے جالے میں سے نکل کر کے کسی بل میں گھس جاتی ہے، کسی درخت میں بیٹھ جاتی ہے جا کر کے. مکڑی کو بھی معلوم ہے کہ یہ میرا گھر مجھے پناہ نہیں دے سکتا. ہاں، گویا یہ گھر ایسا ہے کہ اس کے اندر رہنے والا یہ خود محفوظ نہیں ہے تو تمہیں کیا محفوظ کرے گا وہ جی. اور دوسرے یہ کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ ایک جال ہے. یہ کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے. یہ کس لیے بناتی ہے؟ تاکہ کیڑے مکوڑے آ کر کے پھنس جائیں. تو یہ گھر نہیں ہے، ایک جال ہے یہ پھنسانے کے لیے. ایسے ہی آدمی جب شرک کرتا ہے تو یہ شرک کا جال ہے اور اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ایمان پھنس جائے جا کر کے یہاں جی. اس جالے میں ایمان پھنس جاتا ہے. یہ ایمان کا شکار کرنے کے لیے جالا بنایا گیا ہے شرک کا. تو شرک بھی ایک طریقے کا جال ہے جس میں ایمان کو پھنسا دیا جاتا ہے. جیسے مکڑی کا یہ جال کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے، گھر نہیں ہے. اور ویسے بھی غور کرو تو یہ گھر نہیں ہے، ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ گھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فیملی رہتی ہے. لیکن فیملی رہنے کے ساتھ ساتھ یہ گھر تو ہے مگر گھر نہیں ہے. گھر نہیں بولے تو اس میں عورت کماتی ہے اور مرد بیٹھ کر کے کھاتا رہتا ہے جی. اتخذت بیتا، کہا گیا کہ گھر بنانے والی یہ مکڑی ہوتی ہے، مؤنث مکڑی ہوتی ہے، نر نہیں بناتا جی. اس لیے مؤنث کا یہاں پسے کا لایا گیا ہے. مرد بیٹھ کر کے کھاتا ہے اور عورت کماتی ہے. تو جس گھر میں مرد بیٹھا ہو بلا وجہ، کمائے نہ اور عورت کما کر کے لاتا ہو، وہ گھر تو دکھ رہا ہے لیکن گھر نہیں ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں ایک دن جب یہ حاملہ ہو جاتی ہے، کون؟ مکڑی، تو یہ اپنے شوہر کو، مکڑے کو مار کر کے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے. آنا نہیں ادھر جی، مار کر کے بھگا دیتی ہے. تو جس گھر میں شوہر کی کوئی قدر نہ ہو وہ گھر تو دکھائی دیتا مگر گھر نہیں ہوتا. اور تیسرے، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ماں کو کھا لیتے ہیں تو وہ گھر تو دکھائی دیتا مگر گھر نہیں ہے. جہاں پر ماں کی کوئی قدر نہ ہو، ماں کی عزت نہ ہو جی، ماں کے اوپر بچے سوار ہوں، ماں کی کوئی قدر نہ کریں، بچیاں اس کے سر پر سوار رہیں، تو بظاہر گھر تو ہے مگر گھر نہیں. گھر ہوتے ہوئے گھر نہیں ہے. یہ پوری یورپین تہذیب کو اس آیت کریمہ میں دکھا دیا گیا. پوری یورپین تہذیب ہے، ان کے گھر کا یہ حال ہے جی. کچھ سمجھ میں آیا جی؟ اسی وجہ سے مکڑی کی مثال دی گئی. اور من عجائب العنکبوت، یہ مکڑی کے عجائبات میں سے ہے کہ اس کے بچے خود اس کو کھا لیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اور اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیتی ہے. اور یہ خود جالا بنتی ہے اور شوہر بیٹھا رہتا ہے نٹھلا، نلا بن کر کے، نلا کہیں کا جی. اللہ نے فرمایا سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، لہذا جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو آسرا مان لیتے ہیں وہ مکڑی کے جالے پر بھروسہ کرنے جیسا ہے. کیا بات ہے، کیا شان ہے بات کرنے کی. مضبوط سہارا میں ہوں، میرے علاوہ جتنے سہارے ہیں سب کے سب تارے عنکبوت ہیں، مکڑی کے جالے ہیں سب. اس میں تمہارا ایمان پھنس جائے گا، کیا تمہارا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مکڑی تو خود تکلیف کے وقت اپنا جالا چھوڑ کر کے کسی درخت کے بل میں گھس جاتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا گھر مجھے خود محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو تمہیں کیا محفوظ رکھے گا؟ یہ دوسروں کا آسرا، دوسروں کے آسرے سے تم محفوظ رہ سکتے ہو. اللہ کیا مثال ہے، اللہ اکبر.
آیت کریمہ پڑھ لیتے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا. علم والے ہی جان سکتے ہیں کہ مثال کیا ہے.